3 دی تھی نا، تو وہ تو تھوڑی چھوٹی تھی لیکن یہ تھوڑی لمبی لمبی ہے. صحیح ہے باجی. 3 اور یعنی کہ 6 آیت تک. صحیح ہے باجی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹ کر جانا، جمیعا، سب کا، تم سب کو اسی کی طرف یعنی اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حقا، سچا ہے. اللہ نے اس کا سچا وعدہ کر رکھا ہے یعنی قیامت کا اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا. انہو، بے شک وہی، یبدأ الخلق، پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم، پھر، یعیدہ، دوبارہ پیدا کرے گا، لیجزیہ، تاکہ بدلہ دے، جزا دے، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی یعنی قیامت میں دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ پوری جزا دے. والذین، اور وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، شرابن، پینا ہے، من، سے، حمیم، کھولتا ہوا، وعذاب، اور عذاب، علیم، دردناک، بما، بوجہ اس کے جو کانو، وہ تھے، یکفرون، وہ کفر کرتے تھے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آخرت میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا تیری پناہ. والذی، وہی ہے جس نے، جعلا، بنایا، الشمس، سورج، ضیاء، جگمگاتا ہوا، والقمر، اور چاند، نوراً، چمکتا ہوا، وقدرہ، اور اس کی مقرر کر دی، منازلہ، منزلیں، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عددہ، گنتی، سنینا، برسوں کی یعنی سالوں کی، والحساب، اور حساب. وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو جگمگاتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا یعنی چمکتا ہوا بنایا، اور اس کی چال کے لیے، ان کی چال کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. ما، نہیں، خلق، پیدا کیا، اللہ، اللہ نے، ذالکا، یہ، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ. اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کیں. یفصل، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، آیاتی، نشانیاں، لقوم، قوم، یعلمون، علم والوں کے لیے. اس نے یعنی اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں، وہ یہ آیات، یہ نشانیاں ان لوگوں کو صاف صاف بتا رہا ہے جو علم رکھتے ہیں. انا، بے شک، فی اختلافی، فی، میں، اختلافی، بدلنا، اللیلی، رات کا، والنہاری، اور دن کا. بے شک دن اور پہلے رات، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں یعنی ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے میں، وما، اور جو، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، لآیات،
البتہ نشانیاں ہیں لقوم یتقون، پرہیزگاروں کے لیے۔ بے شک رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں اللہ ان لوگوں کے واسطے نشانیاں ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو ڈرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تھوڑا سا اب اس سمجھ لیتے ہیں ان آیات کا اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ نے ہم لوگ شروع آیات ہم نے کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ نے اپنی نشانیاں کیسے بیان فرمائی تھی کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کو ایک وحدہ لا شریکہ اس کو مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی تسبیح بیان کی جائے۔ اور میں نے کل بھی آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ آخرت کی زندگی کا یہ جو مشرک لوگ ہیں وہ انکار کرتے تھے، ان کا تھا کہ بس جو ہے وہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد والی زندگی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کا آپ وہاں پر رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جوڈس یہودی ہیں، ان کا یہ ان کی پکا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ کھانا پینا، جو عیاشی کرنی ہے، جو ہم لوگ فائدہ اٹھانا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں اٹھا کے بس مٹی مل گئے۔ اور یہ مشرک بھی ایسے سوال کرتے تھے، کیا ہم مٹی میں مل کے آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ سوال کرتے تھے تعجب کے ساتھ کہ کیا ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے اور ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں، بالکل سب ختم ہو گیا، تو پھر اللہ ہمیں پھر اکٹھا کرے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل سے وہ بات مانتے تھے نا، دلیل ان کو چاہیے تھی، لیکن دلیل چاہیے ہوتی ہے، ہم مسلم کمیونٹی کو بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے، لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے، ہم عقل کو طے کر کے رکھ دیتے ہیں، ہم عقل کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حکم جو بظاہر ہمیں اپنے خلاف نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس حکم پہ بھی کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ لیکن یہ ان کے لیے بہت حیران کن یہ بات تھی کہ ایک وہ بچپن سے یا صدیوں سے اپنے آباء و اجداد سے ان کا یہ عقیدہ بنا آ رہا تھا، اور جو ان کو ٹھیک بات بتا رہے تھے تو وہ ان کی باتوں سے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کے بارے میں وہ ان کی عقل یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی، اور اسی لیے وہ ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو کھلے جادوگر ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہاں پر اللہ نے یہاں پہ اس آیت میں یہ اپنی مزید شان بیان فرمائی کہ وہ اللہ ہے کہ جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تو اس سب کو، کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی، ہم نے پورے قرآن پاک میں یہاں تک آپ نے پڑھ لیا، کہیں پہ بھی کل نفس ذائقۃ الموت آگے بھی آپ پڑھیں گی، کہیں پر یہ نہیں ہوا کہ میرا فلاں نبی، اس کے علاوہ باقی سب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھوں گا، باقی سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں، ان کو زندہ رکھوں گا، باقی سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایسا کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بالکل ایک کہتے ہیں کرسٹل کلیئر بات قرآن پاک میں یہ آئی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کے لیے فنا ہے، باقی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ ہاں، یہ جو انبیاء کی جو زندگی ہوتی ہے ہمیں اس کا بھی شعور نہیں ہوتا، ان کی جو دنیا سے پردہ فرمانا جو ہوتا ہے اس کا بھی ہم لوگوں کو شعور نہیں ہوتا، یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہماری جو بشری کمزوریاں ہیں وہ بھی ہے، اور اللہ ان کی شان جو ہے ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم تو گلیوں کا کوڑا، وہ پنجابی کہاوت ہے کہ میں گلیاں دا کوڑا روڑا، تو ہم لوگ تو وہ اس طریقے سے ہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جو ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی شان ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ جو وہاں پر ان کو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ان کو رزق دیا جا رہا ہے جس طریقے سے بھی، یا جیسے ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ابھی بھی آپ وہاں پر گئی نہیں ہیں، بہت سے مسلمان وہاں پہ جاتے ہیں، اور یہ پتہ ہے آپ کو کہ وہاں پر مغرب کے بعد، شام کے بعد وہاں پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ وہ بھی کس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آیت موجود ہے کہ کوئی مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے،
تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کے اعمال سب ضائع ہو جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ان کا ادب سکھانے کے لیے یہ ہمیں کہا گیا ہے، اور ابھی تک وہ چیز اسی طریقے سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ادب تو تب ہوتا ہے کہ جب وہ زندہ ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو۔ تو یہ ایک ہوتی ہے نا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک انسان کی زندگی کے تین رخ ہیں۔ ایک تو یہ ہم لوگ جو ابھی زندہ ہیں، ابھی یہ ہے۔ اب پس پردہ کتنے ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں کیا پتہ، لیکن اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے، ایک تو ہم ابھی یہ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ مرتے ہیں، قبر میں پہنچا دیے جاتے ہیں، عالم برزخ جس کو کہا جاتا ہے، اور وہاں سے لے کر قیامت تک کا جو بیچ کا راستہ ہے، بیچ کا سفر ہے، وہ کیسے طے ہوتا ہے وہ ظاہر ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ کتنا لمبا ہوتا ہے، کتنا طویل ہوتا ہے، یہ بھی ظاہر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ اللہ کے راز ہیں، وہ جب جس کے اوپر چاہتا ہے وہ ان کو کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ پھر اس کے بعد قیامت کا ہے، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھنے کا وقت ہے، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف ایک اللہ، اور اس کی طرف یہ سب نے جانا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب نے ہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اور پھر اس میں بڑی بات کیا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ بڑی بات کیا ہے، تم اپنی پیدائش پہ غور کرو۔ ابھی آپ 18ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز پہلے پیج پہ ہی آپ پڑھیں گی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم کیا تھے؟ ایک پانی کے پیداوار تھے، اور پھر کیسے ایک چھوٹے سے بالکل ایک قطرے کی طرح تھے۔ اس کے بعد اللہ نے تمہیں ایک لوتھڑا بنایا، پھر تھوڑا سا بڑا کیا، اور اس میں تمہیں گوشت وغیرہ آنا شروع ہوا، اس کے بعد تھوڑی ہڈیاں آنی شروع ہوئی، پھر اس کے بعد شکل بنا دی اللہ نے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور دیکھیے کتنا پیار آتا ہے، اور یہ بھول ہی جاتا ہے انسان کی اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ چیز کیا، کون ہے اس پہ قادر ہے؟ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرے بچے میں ساری کوالٹیز ہوں، خوبصورت ہو، دنیا کی ساری شہرتیں اسے ملیں، دنیا کی ساری کامیابیاں ملیں۔ اگر ہر عورت کے بس میں ہوتا تو وہ تو چاہتی کہ بس میرے بچے جیسا کوئی بھی نہ ہو، لیکن یہ چیزیں اللہ نے اپنے بس میں رکھی ہوئی ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے، کسی کو دونوں ملے جلے دیتا ہے، کسی کو آپ نے ٹرانسجینڈر دیکھے ہوں گے وہ بھی اللہ دے دیتا ہے، یہ بھی اس کی شان ہے۔ کسی کو ایسے اسپیشل بچے دے دیتا ہے اللہ، یہ بھی اس کی شان ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا کرنا ہے، کس کو کیا دینا ہے۔ تو جو یہ کر سکتا ہے پہلی دفعہ میں کر سکتا ہے، تو دوسری دفعہ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی چیز آپ بنا رہی ہیں، آپ کے پاس میٹیریل موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایک کہتے ہیں ڈیمو موجود نہیں ہے کہ آپ نے کیسے بنانا ہے، وہ تو آپ کے لیے مشکل ہے۔ جب آپ انہیں ایک چیز اگر ایک آپ کوکنگ کر رہی ہیں، ہم ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اپنی مثال لیں، اگر ہم فیمیل کی حیثیت سے اگر ہم مثال لیں، تو اگر آپ کوکنگ کر رہی ہیں پہلی دفعہ میں، اگر آپ کوئی چیز بھی بنا رہی ہیں، ابھی تو ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ سب کچھ موجود ہے، میدا ہمارے پاس ہوتا ہے، بیکنگ کی مثال لے لیتے ہیں، میدا ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا پڑتا کہ گندم لی، اس میں اس کو پیسا، اس میں سے آٹا الگ کیا، میدا الگ کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، مثال یہ بھی اس کے اوپر پوری طرح نہیں آتی، لیکن پھر بھی چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی سے ہی مثال لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنا بیکنگ پاؤڈر ڈالا، اتنا بیکنگ سوڈا ڈالا، اتنے ہم نے انڈے لیے، اتنا ہم نے کوکنگ آئل لیا، جو ہمارا پروسیجر ہے، ہم نے کیک کا بیٹر بنا کے ہم نے کیک بنا دیا۔ پہلی دفعہ میں تھوڑی مشکل ہوئی، دوسری دفعہ میں کیا مشکل ہوئی؟ ہمیں پتہ ہے وہ چیز اس سے ڈالنی، اس طرح ڈالنی، میری یہ غلطی ہوئی تھی، اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، وہ ہم بنا دیا۔ لیکن جس اللہ کی کریشن اتنی بہترین ہے کہ سورۃ 3 میں اس نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، بہترین اس کی تخلیق کی ہے، تو پھر اس کے لیے دوبارہ سے ایسا کیا کرنا مشکل ہے؟ یہ تو حیرت کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ تو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور کس لیے کرے گا یہ بھی اس نے ہمیں بتا دیا کہ جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں اور انہوں نے ایمان پہلے لائے، ایمان لانا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر ایمان کے بغیر اگر نان مسلم اچھے کام کریں، رفائی کام، چیریٹی میں بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں، تو وہ ان کو یہیں تک ہی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ظالم ہے، قدردان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس سے بڑا قدردان تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ملے گا ضرور، ان کو بدلہ ملے گا، لیکن یہیں پہ ہی۔ جو مسلم جتنی چیریٹی کرتے ہیں تو وہ ایسے ہو بھی سکتا ہے کہ ان کا وہ سیو ہو جائے اور آخرت میں ملے، اور ایسا اجر ملے کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ تکلیفیں بھی ایسی ہیں کہ جب ان کو جس نے دنیا میں جتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، جب اس کو آخرت میں اجر ملے گا، تو جن لوگوں نے تکلیفیں آزمائشیں نہیں دیکھی ہوں گی تو وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں جاتے اور ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے،
کہ اتنا انعام و اکرام صبر کا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلی بات جو ضروری ہے کہ وہ ہے ایمان لانا۔ ایمان لانے کے بعد پھر اچھے کام جس نے کیے تو پھر انصاف کے ساتھ اس کو جو اس نے جس نیت کے ساتھ اس نے کیا، اگر میں آپ کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ممکن بھی دیکھیں کہ یہ میں کتنا اچھا یہ اس طریقے سے کر رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں یہ چیز، تو وہ پھر اللہ وہ اس چیز کے لیے گا، جاؤ جس کو بتانے کے لیے کیا اسی سے ہی جا کے یہ اپنا اجر لو۔ ظاہر ہے آپ تو اس چیز پہ قادر نہیں ہیں، تو انصاف کے ساتھ ان کو ان کی نیت کے مطابق اس چیز کا اجر دیا جائے گا۔ اور پھر جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی احکام کا انکار کیا، یہاں پر یہ نہیں آیا کہ یہود کی بات، یہاں پر یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ نصارہ کی بات، ہم پچھلے پاروں میں پڑھ چکے ہیں، یہود کا بھی اللہ نے فرمایا، نصارہ کا بھی اللہ نے فرمایا ذکر، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کفر، یعنی کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے۔ انکار کرنے والے کون ہیں؟ کیا ہم وہی ابھی جیسے بات ہو رہی ہے کہ یہود اور نصارہ کی صرف بات ہو رہی ہے؟ ہمیں صرف ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان دے دی گئی، ہمیں بتا دیا گیا کہ تم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بس جان بچ گئی، تو ہمارے بیٹھے بٹھائے کھیر مل گئی، ہمارا جیک پاٹ لگ گیا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کے احکام مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر وہ اللہ کے احکام کا انکار کرے تو اس کے لیے بھی وہی ہے جو ایک کہہ سکتے ہیں تنزیہ، ایک بات کہتے ہیں کہ پروٹوکول جو نان مسلم کے لیے، تو وہی پروٹوکول آپ کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ اس سب سے بچا کے رکھے۔ تو پھر ان کے لیے کیا ہے جو انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا، اللہ کی پابندیوں کا۔ پابندی تو نہیں کہہ سکتے، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ پابندی نہیں ہوتی، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جس راستے پر چلنا پڑتا ہے، جو عمل کرنا پڑے، تو وہ انسان وہ ایک محبت سے کرتا ہے، اس کو وہ پابندیاں نہیں لگتی۔ یہ اس چیز کا ہم لوگ پاکستانی خواتین اس چیز کا بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے، جیسے ہی کہیں پہ وہ شادی وغیرہ کی بات چل رہی ہوتی ہے، وہاں سے پہلے سسرال سے آرڈر آ جاتا ہے کہ ہاں ہمیں چاہیے کہ ہماری ہونے والی بہو برقع پہنے یا برقع نہ پہنے۔ یہ انسان فوراً اس کی پسند میں ڈھل جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں ہمیں کوکنگ کرنی آتی ہو، جس اور لڑکی نے پہلے زندگی میں کبھی اٹھ کے پانی نہ پیا ہو وہ کچن میں لگ جاتی ہے کہ ہم جو میرے سسرال والوں کی خواہش ہے میں اس کو پورا کروں، تو وہ اس کو کچھ بوجھ بھی نہیں لگتا کہ پہلے جو گھر والوں کے لیے بھی اٹھ کے وہ پانی دینا بھی تکلیف سمجھتی، لیکن وہ محبت میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اور وہی لڑکی جب شادی کے بعد جاتی ہے تو کتنا اپنے آپ کو بدل لیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ محبت کے لیے۔ تو اتنی دنیاوی محبت کے لیے جو صرف یہیں پہ رہ جانے والی ہے، اس کے لیے عورت اتنا بدل جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف عورت بدلتی ہے، مرد بھی بہت بدل جاتی ہیں۔ تو جو حقیقی محبت ہے، حقیقی عشق ہے، اس کے لیے انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اسی کو پس پش ڈال دیا ہے، اسی کو بھول گئے ہیں۔ تو جو بھولتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ نے انعام رکھا ہے، اور وہ کیا رکھا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے۔ ایک کہتے ہیں چھینٹ آ جاتی ہے نا ہمارے جسم پہ، ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم پہ پکتے ہوئے ابلتا ہوا پانی آ کے گر جائے، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر، اللہم اجرنا من النار، تو کیسے تکلیف ہوتی ہے کہ 2-3 دن انسان کو کہیں پہ سکون نہیں آتا، اور جو وہ مجبوراً وہ پانی ایسے وہ پیاس سے ان کا برا حال ہوگا اور وہ پئیں گے، اور جہاں جہاں تک وہ کھولتا وہ پانی جائے گا تو آنتوں کو اندر سے کاٹتا جائے گا، سوچیے اندر کا کیا حل کرے گا؟ وہ ویسی ہی تکلیف ہوگی جو یہاں سے کئی گنا بڑھ کر ہوگی۔ اور یہ دردناک عذاب، یہ درد وہ اتنا شدید ہے کہ یہ دنیا کی آگ تو 70 سے بھی زیادہ گنا ٹھنڈی کر دی گئی ہے، یہ ہمارے استعمال کے لیے کر دی گئی ہے۔ تو سوچیے کہ جو استعمال والی نہیں ہے، جو کتنے گنا بڑھ کر ہے، تو وہ کیا آگ وہ کیا حال کرے گی، اور وہ کتنے درد سے چیخیں گے چلائیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں کبھی بھی ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اور اللہ ہمارے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اس سے بچائے بھی۔ صرف اپنی لالچ کے طور پر صرف اپنے لیے دعا نہیں کرے، ہم یہود کے لیے بھی دعا کریں، نصارہ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور جو دوسرے نان مسلم ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے بھی کریں۔ اور وجہ کیا ہے کہ کس لیے ان کو یہ عذاب دردناک دیا جائے گا؟ کیونکہ وہ اللہ کے احکام کا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ پھر وہ اللہ کیسا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا۔ اب یہاں پر ایک بہت پوائنٹ والی بات یہ دیکھیے کہ جب سورج کی بات ہو گئی تو اللہ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، ضیاء چمکتا ہوا، تیز روشن اس طریقے سے، اور جس کو کہتے ہیں
چمکیلی جیسے آنکھوں کو چبھنے والی، ایسا ہی ہے نا سورج کی طرف دن میں آپ نکلیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ونٹر سیزن بھی ہے نا تب بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ باہر نکل کے سورج کی طرف دیکھیں. کتنی دیر تک، ایک تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے آئی سائٹ کے لیے بہت ہارمفل ہے، ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن فرض کریں اگر آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے دیکھ بھی لیا تو کتنی دیر تک آپ کو دنیا میں ادھر ادھر آپ دیکھیں گی تو اندھیرا نظر آئے گا آپ کو، ایک دم سے آپ کی نظر واپس اس طرح نہیں آئے گی. تو یہ ضیاء جگمگاتا ہوا. اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ والقمر نورا، کہ چاند کو بنایا ایک نورانی سا، ایک ٹھنڈی روشنی والا، کہ اس کو دیکھتے ہی اس کی ایک کیسے اس کو دیکھتے ہیں. یہیں پہ اگر جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری جو میں نے نشانیاں بنائی ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرو، تو اسی کے اوپر کتنے ہی ہمارے سال لگ جائیں تو ہم نہیں پہنچ سکتے. اور یہ دیکھیے کہ آج تک کوئی سائنٹسٹ سورج کے کتنے ہزاروں کروڑوں میل پاس تک بھی نہیں جا سکا. دور بھی ہوں تبھی اتنی دوری بھی نہیں جا سکے کہ اتنی گرمائش ہے وہاں پر. تو سوچئے کہ چاند تک کہا جاتا ہے کہ گئے ہیں، واللہ عالم آدھے سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ چاند تک بھی کوئی نہیں جا سکا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ صرف ان کا یہی کام نہیں ہے کہ دن کو چمکنا اور رات کو چمکنا، ایسا ہی کام نہیں ہے. میں نے اس کو اس لیے بھی بنایا ہے کہ ان کی منزلیں طے کر دی. ایک دن کو آتا ہے اور ایک رات کو آتا ہے. جب ایک آتا ہے تو دوسرا نہیں آتا، جب دوسرا آتا ہے تو ایک نہیں آتا. تو وہ کس لیے کہ ان کی منزلیں میں نے بنائی تاکہ تم سالوں کا حساب رکھ سکو، تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ ابھی کون سا مہینہ ہے، ابھی حج کا موسم ہے، ابھی رمضان المبارک ہے. تو یہ اللہ نے ہم لوگوں کے لیے بنایا ہے. اور اللہ نے یہ سب کچھ ایک بے فائدہ چیزیں نہیں بنائی ہیں. وہ ایک میاں محمد بخش کا شعر ہے نا، نہیں کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو کوئی بھی چیز بیکار نہیں اللہ نے بنائی. تو وہ اتنی کھول کھول کر اپنی آیات بیان فرماتا ہے. کن کے لیے؟ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، وہ علم رکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نشانیوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک دن اور رات کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے میں، ایک دوسرے کے بعد آنے میں. اور پھر صرف یہی نہیں، دیکھیے ہم دن میں ابھی اگر بیٹھے ہیں نا، آپ کی بھی صبح ہو رہی ہے وہاں پر، اور آپ دیکھیے کہ آپ کو اتنی چمکدار ہے نا، کمروں تک اندر آپ بند کر کے بھی بیٹھے ہوں تو اس طرح کا گپ اندھیرا نہیں ہوتا جتنا رات کو ہوتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی رات ہوگی ہی نہیں، آئے گی ہی نہیں، اتنا چمکدار، اتنا جگمگاتا ہوا. لیکن جب رات ہو جاتی ہے تو اتنا اندھیرا، اتنا خاموشی، اتنا سکون ہوتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کبھی کہ سورج نکلے گا بھی. تو یہ دن رات کے آنے جانے میں یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں. اور صرف یہی نہیں، کل بھی جیسے بات کی تھی کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے یہ سب کچھ اس کی نشانیوں میں سے ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. آپ کو ایک واقعہ پہلے بھی میں نے سنایا ہوا تھا کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے عرض کی تھی کہ اللہ میں تیرے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے. روایت میں ہے، واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے، درست ہے تو اللہ کی طرف سے، غلطی ہے تو میری طرف سے اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں. تو انہوں نے 7 دن کا کہا تھا کہ 7 دن میں اللہ تیری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے منع فرمانے کے بعد انہوں نے کہا 3 دن. تو جب اللہ نے پھر منع فرمایا تو انہوں نے 1 دن کا کہا. تو اللہ نے جب تیسری دفعہ منع فرمایا تو انہوں نے 1 وقت کا اللہ سے اجازت چاہی کہ 1 وقت کا کھانا میں ان کو کھلا دوں. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پڑھا تھا واللہ عالم کہ وہ اجازت ملنے کے بعد انہوں نے 50,000 جگہوں کے اوپر بنی ہوئی نا اتنی بڑی ایک دیگ اتنی اس نے جگہ گھیری ہوئی کہ 50,000 کے قریب زمین کا رقبہ اس نے گھیرا ہوا. اور اتنی ہی دیگیں یعنی کہ 50,000 ہی دیگیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھیں. اور ان کا تھا کہ اللہ کی مخلوق اب جتنی بھی آ جائے تو ظاہر ہے اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی بڑی دیگیں، اور وہ تو سب مخلوق کھا لے گی آرام سکون سے. تو ایک مچھلی صبح سے وہ کہہ رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے کہا تھا کھانے کے لیے، اب میں کھانے کے لیے آ گئی ہوں، مجھے کھانا چاہیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام روکتے رہے ان کو. اللہ کو ان کو دکھانا بھی مقصود تھا کہ یہ کام میرا ہے، کہ وہ بار بار روک رہے تھے کہ ابھی نہیں، جب سب مخلوقات آ جائیں گی تو پھر تب کھانا کھلے گا.
وہ بار بار مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے، تو وہ بار بار وہ منع فرمائے، ابھی نہیں، ابھی تو کوئی آئے نہیں، ابھی تو صرف تم ہو۔ تو جب وہ اس نے بہت زیادہ گریہ زاری کی، بہت ریکویسٹ کی، بہت منت کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے چلو تم کھا لو، باقی آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی ان کی۔ ان کا تھا کہ جتنا اس نے کھانا ہے وہ کھا لے گی، باقی جتنا بچ گیا تو وہ باقی مخلوق جتنی آئے گی تو وہ کھا لے گی، سب اکٹھے بیٹھ کے کھا لیں گے۔ لیکن وہ ایک ہی دفعہ میں سارا لقمہ، وہ ایک لقمے میں وہ سارا کھا گئی کھانا، وہ مچھلی، اللہ عالم ویل مچھلی تھی، شارک مچھلی تھی، یا کوئی اور مخلوق تھی، کوئی اللہ نے ایسی مخلوق بھیجی تھی کہ وہ ایک ہی دفعہ میں سارا کھانا کھا گئی، اور وہ حیران۔ تو وہ مچھلی کہہ رہی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، میرا اللہ تو مجھے ایسے کتنے لقمے دیتا ہے، ایک دن میں ایک وقت میں کتنے ہی لقمے دیتا ہے، آپ نے تو صرف ایک لقمہ مجھے کھلایا، تو میرا اللہ تو کتنے دیتا ہے۔ اور اس وقت انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہے سب کا رازق ہے، تو ہی سب کو رزق دینے والا ہے، تیری کس کس نعمت کو ہم لوگ، میں یہاں تک آپ کو یہ بتا کر پھر دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم بہت عاجز، بہت مسکین بندے ہیں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھایا، سنایا، اس کو قبول و منظور فرمائے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی، کمی بیشی کوتاہی ہو تو اپنے حضور اس کو معاف فرما کر قبول و منظور فرمائے۔ اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔